السلام علیکم دوستوں، ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ایک اہم بات سے خبردار کرنا ہے، اور اس بات کے معلوم نہ ہونے سے بہت سے لوگ فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ اب ان کا نام لے کر بہت سے لوگ ان کے اسسٹنٹ بن کے پھر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بہت الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنی حالیہ ویڈیو میں اس بات کی وضاحت بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے کہ کچھ لوگ ان کے اسسٹنٹ بن کر بطور فراڈ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اور حال ہی میں جو اہم واقعہ آیا، ایک تو یہ آیا کہ کسی نے جب مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کی بات کا غلط مطلب لے کر لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ان پر گستاخی کے فتوے لگائے، تو اس وقت کسی شخص نے مفتی صاحب کا اسسٹنٹ بن کر مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ کو فون کیا اور ان سے ان کی رائے لی، اور وہ رابطے میں رہے اور وہ شخص کہتا رہا کہ میں مفتی طارق مسعود کا اسسٹنٹ ہوں۔ اب مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھائی، پہلے تو انہوں نے شکر ادا کیا مفتی عبدالواحد قریشی کا کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر مفتی طارق مسعود کا ساتھ دیا اور ان کو فیور دی اور ان کی حمایت کی، اور لوگوں نے جو ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا وہ اس کا شکار نہ ہوئے۔ دوسری بات، انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ان کا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، ایسا اسسٹنٹ نہیں ہے جس نام کے اسسٹنٹ نے مفتی عبدالواحد قریشی سے رابطہ کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ وہ ان کا اسسٹنٹ نہیں تھا، بلکہ کوئی نام نہاد بندہ تھا جو ان کا نام استعمال کر رہا تھا۔ اور مفتی طارق مسعود نے یہ بات بھی بتائی کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور انہوں نے بہت سے قسم کا فراڈ شروع کر دیا، لوگوں سے چندے بھی مانگنے شروع کر دیے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرنا فائلیں بھی منگانا شروع کر دی۔ اور ایک عجیب واقعہ بھی مفتی طارق مسعود نے بتایا کہ ایک ان کے ساتھ شخص آیا کرتا تھا جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ ان کا اسسٹنٹ نہیں تھا، صرف محفل میں آ کر اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو فیس بک پر وہ یا سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود کے ساتھ اور بڑے علماء کرام کے ساتھ وہ اپنی تصاویر لگاتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی یہ ان کا مفتی صاحب کا کوئی قریبی شخص ہے یا ان کا اسسٹنٹ ہے یا ان کا شاگرد ہے اور مرید ہے خاص قسم کا۔ تو لوگوں نے اس سے رابطے کرنا شروع کر دیے کہ بھائی ہمیں بتاؤ، تم تو یہ کام کر سکتے ہو تو ہمارے یہ کام بھی کر دو۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے مفتی طارق مسعود ایک بیوہ عورت سے اس کے گھر کا کوئی کاغذات کا مسئلہ تھا، وہ کاغذات اس سے منگا لیے، اور جب اس نے کاغذات منگا لیے تو پھر اس نے اس بیوہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اسے اپنے حلقے سے بھی نکالا اور اس سے برات کا بھی اعلان کیا۔ تو اسی لیے دوستوں، جب بھی کوئی بڑے عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو آپ اس سے یہ تاثر نہ لیں کہ ضروری ہے کہ وہ اس عالم کا کوئی مرید، پکا مرید ہوگا یا اس کا اسسٹنٹ ہوگا، بلکہ اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، خصوصاً پیسوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو اس عالم کے پاس جا کر تصدیق ضرور کر لیں۔ یہ ہمارے یہاں عمومی وبا ہے کہ صرف علماء کرام نہیں، لوگ سیاستدانوں کے ساتھ بھی اپنی سیلفیاں لیتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ان سے بہت اچھا تعلق